السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دربار ٹی وی۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ کے تعارف کے اوپر ہماری پوری سیریز آ رہی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اور مزید ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اگر آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم فقہ اور علم اصول فقہ کے بارے میں بات کریں گے، اس کی تاریخ اور اس کے مختلف احوال کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، علم فقہ کیا ہے؟ فقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، چیز کو ٹٹولنا، اچھے طریقے سے اس کی چھان بین کرنا اور گہرائی سے کسی چیز کو جان لینا۔ یہ علم سے اگلی فارم ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیوریوسٹی کے ساتھ کسی چیز کے تعاقب میں لگ جانا علم فقہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آئیں تو علماء نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ پہلی تعریف تو یہ ہے کہ شریعت محمدی کے اندر عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننا علم فقہ کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں علم فقہ سائنس آف اسلامک لا کو کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس انسانی کا اپنے حقوق و فرائض کے متعلق جاننا علم فقہ کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دا لاجیکل جسٹیفیکیشن آف ریلیجیس ایکشن، یعنی جو مذہبی اعمال ہوتے ہیں ان کی ایک لاجیکل جسٹیفیکیشن جو کسی ریزن پر، کسی اصول پر یا کسی علت پر مبنی ہو، اس کو آرگومنٹس کے ذریعے جاننا ہی علم فقہ ہوتا ہے۔ یعنی مذہبی اعمال کے لیے منطقی اور استدلالی جواز پیش کرنا ہی علم فقہ کہلاتا ہے۔ اور اصول فقہ بھی کوئی علم فقہ سے الگ علم نہیں ہے۔ اصول فقہ کا موضوع اوبلیگیٹڈ پرسن ہے، یعنی وہ شخص جو مکلف ہے شریعت کا، اور اسی حوالے سے اصول فقہ اسی شخص کے حالات، واقعات اور اس کی شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ذہنیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ علم فقہ اور اصول فقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی اخذ شدہ علوم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اپنی رائے سے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب وحی نازل نہیں ہوتی تو تمہارے درمیان میں فیصلہ اپنی رائے سے کیا کرتا۔ علم فقہ اور اصول فقہ دونوں کی غرض یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی ایبلٹی پیدا کی جائے جس کی بدولت وہ شریعت کے احکام کو پوری طرح سے سر انجام دے سکے۔ لیکن یہاں پر یہ پوری بات ایک دلچسپ موڑ اختیار کر لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فورتھ بیسک پلر ہیں جن پر شریعت مطہرہ یا فقہ یا اصول فقہ کی ساری بنیاد کھڑی ہے۔ وہ فورتھ پلر یا چار ستون کون سے ہیں؟ پہلا ستون ڈیوائننس یا ریولیوشن ہے، جسے ہم الہام یا وحی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم۔ دوسری چیز سنت ہے، جسے ہم میتھڈ آف پروفٹ کہتے ہیں۔ تیسرا ستون اجماع ہے جسے کنسنسنس کہا جاتا ہے، اور چوتھا ستون قیاس ہے جسے اسپیکولیشن کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی چار ستون ہیں جن پر فقہ اور اصول فقہ کھڑی ہے۔ علم فقہ اور اصول فقہ کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے، چونکہ دونوں پیرلل کانسیپٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی ایک چیز کو نکال کر دوسری چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان دونوں کا ایک ہی جگہ پر بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین کرام، علم فقہ اور اصول فقہ میں تین اور بنیادی چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، جن کو اگر ہم اگنور کر دیں گے تو ہم یہ جان ہی نہیں پائیں گے کہ بیسکلی جو فقہا ہوتے ہیں، جو جورسٹ یا جسٹس ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو بیسکلی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم، جسے ہم آرڈر کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے علت، جسے ہم لاجک، ریزن یا کاز کہتے ہیں، کاز آف ایکشن۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے استدلال یا دلیل، جسے ہم آرگومنٹ کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے بغیر کوئی بھی مجتہد یا عالم علم فقہ یا اصول فقہ کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد ہو، استنباط یا استخراج ہو، یعنی کیجوسٹری ہو، انفریشن ہو یا ایکسپلوٹیشن ہو، کوئی بھی چیز ان تینوں چیزوں کے بغیر سروائیو نہیں کر پائے گی۔ یعنی ہمارا جو سارا فقہ کا پروسیس ہوتا ہے وہ لاجیکل ہوتا ہے، وہ ان لاجیکل نہیں ہوتا، اور بغیر ریزن کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے ہو کہا۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اصحاب فتویٰ کہلایا کرتے تھے، یعنی جو باقاعدہ مستند طریقے سے فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ تقریباً 130 صحابہ تھے۔ ان میں مرد و عورت دونوں شامل تھے۔ ان صحابہ میں سے چند ایک صحابہ کرام کے نام یہ ہیں: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر درس فقہ دینا شروع کیا۔ ناظرین کرام، علم فقہ کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً پہلی 2-3 صدیوں میں ہی اس کی تدوین کی طرف لوگوں نے توجہ کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ اسلام میں تقریباً 18 سے زیادہ فقہی سیکٹس موجود تھے۔ ان میں سے آج 5 سیکٹس موجود ہیں جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے فقہی سیکٹس کہلاتے ہیں۔ اگر ہم کتابوں کی ہیرارکی بنائیں اصول فقہ کے اعتبار سے، تو اصول فقہ پر فقہ حنفی کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عیسیٰ بن ابان نے لکھی ہے، لیکن یہ کتاب بھی ہم تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن جو موجودہ دور میں ہم تک کتاب پہنچ سکی ہے اصول فقہ میں سب سے پہلے، تو وہ کتاب امام کرخی کی ہے، جس کا نام رسالۃ فی الاصول ہے، جسے فقہ حنفی کی اصولی کلیات کہا جاتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو یہ کتاب فقہ حنفی کے اصولوں پر نہیں بلکہ فقہ حنفی کے قواعد پر مشتمل ہے۔ فقہ شافعی کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلی کتاب خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے اور اس کا نام الرسالہ ہے۔ ناظرین کرام، فقہ مالکی کے اندر اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی ہے وہ قاضی ابو بکر الباقلانی ہے، جنہوں نے التقریب والارشاد نامی کتاب لکھی ہے۔ اور اگر ہم فقہ حنبلی کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی کتاب جس عالم نے لکھی ہے ان کا نام ابو عبداللہ حسن بن حامد ہے، اور ان کی کتاب کا نام تہذیب الاجوبہ ہے۔ اور اگر ہم فقہ جعفری کی بات کریں تو اس میں تقریباً 4 بیسک کتابیں ہیں جو ساری کی ساری فقہ جعفری کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ میں علم فقہ اور اصول فقہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں علوم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک تھیم ہے وہ ہیومن رائٹس ہے، یعنی انسانوں کے وہ حقوق جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہی علم فقہ اور اصول فقہ کا بیسک کام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔